علم دست شناسی میں ہاتھ کی ساخت اور انگلیوں کے بعد ہاتھوں میں ہتھیلی پر موجود ابھار خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ابھار مشتری کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر ابھار مشتری بہت ہی ابھرا سا محسوس ہو، دوسروں پر حکومت اور رعب جمانے کی عادت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی انا پسندی اور تکبر کی وجہ سے اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان میں دولت کی حرص اور بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ دولت مند بن بھی جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ ان کی تعریف کرنا ان کی کمزوری ہوتا ہے۔ تعریف کے متقاضی رہتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والا ان سے فائدے حاصل کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے منصوبے سوچتے ہیں اور ہمیشہ ذاتی کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ مذہبی معاملے میں انتہا پسند ہوتے ہیں۔ اگر ابھار مشتری مناسب ہو، نہ دبا ہوا ہو، نہ زیادہ ابھرا ہوا ہو، تو یہ ایک لائق انسان کی علامت ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرتے ہیں۔ وقت اور قول کے پکے ہوتے ہیں، ان کی قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ مذہب اور روحانیت کو اپنے دنیاوی کاموں میں دیکھ کر چلتے ہیں۔ وطن پرست ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ابھار مشتری بہت ہی دبا سا لگے اور گڑھا سا نظر آئے تو یہ بے ضمیر انسان کی علامت ہے۔ ایسے لوگوں میں غیرت نفس بالکل بھی نہیں ہوتی، نہ یہ لوگ آداب محفل کا خیال رکھتے ہیں، نہ ان کو دوسروں کے جذبات اور احساسات کی پرواہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ غدار وطن بھی ہوتے ہیں، یعنی وطن سے غداری کرنے والوں کے ہاتھ پہ ایسی علامت ہوتی ہے۔ اپنی لالچ کے لیے کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ مذہب اور روحانیت سے ان کا دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور خوف خدا نام کی کوئی چیز ان کے اندر ہوتی ہے۔ وقت پڑنے پر یہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں۔ یہ لوگ انا پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں کی انا سے کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اپنی عیاری اور چالاکی کی بدولت روپیہ کمانے کا فن جانتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کو ضبط کر لیتے ہیں۔ غیرت کا مادہ ان کے اندر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ بے شرمی اور ڈھیٹائی سے پیش آتے ہیں، دوسروں کے راز اور پول کھولنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری ابھار کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، ابھار مشتری کو ڈسکس کیا ہم نے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، پھر جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔